آج کی ہماری گفتگو کا موضوع قرآن اور لا اکراہ فی الدین یتبین رشد من الغی، یتبین رشد بیان رشد، ثبوت رشد، گمراہی سے من الغی اور نادانی سے، انسان کی عمر رشد بچپن میں اس کی معصوم رشد و ہدایت، جوانی میں سمجھداری کی اپنی ایک الگ نہج، جو تبدیلی بچپن اور جوانی میں ہوا انشاءکم، نشو نما، افزائش، عمر رشد، ہدایت رشد، جو ہدایت بچپن میں ماں باپ کی زیر تربیت جس سمجھداری کو بچپن اپنی بلوغت کی عمر میں داخل ہوتا ہے، یہی بلوغت اسے رشد و ہدایت کے سنجیدہ اور باوقار اکرام تقوی، لا اکراہ فی الدین، انسان کے آپس کے معاملات میں اور آپس میں ایک دوسرے کو نصیحت کرنے میں کوئی اکراہ، کوئی زبردستی نہیں، کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ ہاں یہ ضرور کر سکتا ہے کہ وہ رشد و ہدایت کو بتا دے اور گمراہی اور ضلالت کو واضح کر دے۔ رشد و ہدایت فی آفاق و فی انفس، اپنے نفس کی رشد و ہدایت، اپنے ماحول اور ارض، اپنے خاندان، قبیلے، قوم، تمام لوگوں کے معاملات میں وہ کون سی رشد ہے؟ وہ رشد ہے انسان کی متقی بننے کی اپنی کوشش، لا اکراہ فی الدین، متقی بننے کے لیے کوئی زبردستی نہیں، مسلم بننے کے لیے کوئی زبردستی نہیں، مومن بننے کے لیے کوئی زبردستی نہیں، یتبین رشد و ہدایت، لنہدینہم سبلنا، جو لوگ کوشش کرتے ہیں ان پہ راہیں واضح ہو جاتی ہیں، وہ راہیں جو اس کے اپنے نفس کے رشد و ہدایت کے لیے موضوع ہیں۔ ایک متقی شخص بننے کے لیے وہ جو اس کے پڑوسی، قریبی رشتہ دار، قبیلے، قوم میں متقی بننے کے لیے انسان اپنی ابتدا تقوی سے کرتا ہے، پھر وہ ایمان سے متعارف ہوتا ہے، اس کی اپنے تئیں اکرام تقوی، اپنے نفس میں اپنے تقوی کا اکرام محسوس کرنے کے بعد وہ دوسروں کے معاملات میں مکرم ثابت ہوتا ہے۔ انسان جہالت، ظلم اور غرور
سے اپنے لیے یہ متقی راہیں بند کر لیتا ہے۔ یہی وہ راہ ہے، یہ گمراہی کی راہ ہے۔ یتبینہم الرشد یتبینہم الغی، گمراہی کی تفصیلات، اس کی وضاحتیں انسان کو جب واضح ہو جاتی ہیں تو وہ یتبینہم الرشد کی طرف، متقی بننے کی طرف رغبت کرتا ہے۔ یہ ماحول اسے اپنے معاشرے میں، تقوی کے معاشرے، انسان کو عادتاً فراہم ہو جاتا ہے اور وہ گمراہی سے کبھی بھی متاثر نہیں ہوتا۔ وہ گمراہی اپنی تمام خوبصورتیوں اور تمام رعنائیوں کو اپنی ریاکاری سے مبتلا کرنا چاہتی ہے۔ وہ شخص جو ہسارے متقی خاندان و قبیلہ و قوم میں محفوظ ہوتا ہے، وہ ان میں مبتلا ہونے کے باوجود دوبارہ متقی ہونے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ یہی وہ توبہ اور مغفرہ، استغفار اور توبہ، اپنے خاندان میں دوبارہ متقی خاندان میں لوٹ آنے کا نام توبہ ہے۔ مغفرہ، اپنے گزرے ہوئے گناہوں کا پردہ پوشی اور اس کا تدارک کرنے کا نام استغفار ہے۔ توبہ کے معنی متقی حاطے میں داخل ہونا، واپس آنا، انسان کے اپنے وجود میں انسان متقی، احسنی تقویم متقی پیدا کیا گیا ہے۔ اسفل السافلین میں اس کے جانے کے باوجود وہ لوٹ سکتا ہے اپنی احسنی تقویم کی حالت میں۔ احسنی تقویم متقی ہونے کی حالت ہے۔ علم الاسماء فوجدک ضالا فہدی، علم الاسماء، اشیاء اور اس کی تحقیق اور جستجو اسے ووجدک ضالا، اسے مصروف رکھتی ہے ان تحقیقات میں، اور ہدایت وہ پا جاتا ہے۔ فوجدک ضالا فہدی، انسان جب تک تحقیق ہو، جستجو، انسان وجود ہی تحقیق ہو، جستجو کے لیے اس دنیا میں، یتبینہم الرشد من الغی، رشد اور گمراہی کے درمیان تحقیق ہو، جستجو۔ قد افلح من تزکا، اس گمراہ اسفل سے بچنے والے کا نام تزکیہ، مزکی وہ شخص ہے جو اس سے اپنے تئیں ایک حفاظتی اقدام اور کیفیت اور حال جس پہ تاریخ ہو جاتا ہے، وہ شخص مزکی ہے۔ یہی وہ شخص بیان رشد، ثبوت رشد، رشد ایڈوانس میچورٹی، وہ میچورٹی جو بچپن میں
اپنی سادگی اور اپنے بھولے اور قدرتی پن میں اپنا مظاہرہ کرتی ہے، اور جوانی میں فوجدک ضالا فہدی، اور یہی بیان رشد اس کو جوانی میں مصروف کار تحقیق و جستجو ہو، اپنے آفاق و انفس کی جستجو، اپنے گھر ماحول اور اپنی ضروریات کی جستجو، نفس واحدہ انشاکم من نفس واحدہ، تمہیں نفس واحدہ سے پروان چڑھایا ہے، افزائش کی ہے، اس کو خلق آخر تک پہنچایا ہے، خلقہا منہا زوجہا، یہ وہ رشد ہدایت جو اپنی زوجہ سے اپنی میچورٹی، اپنی تکمیل ذات میں تکمیل حال ہے، وہ یہی رشد و ہدایت اسے خاندانوں میں، اقربا میں، عشیرت الاقربین، جن کے ساتھ اس کے اٹھنے بیٹھنے اور خونی رشتے ہوتے ہیں، انشاکم من نفس واحدہ، یہی نفس واحدہ علم الاسماء سے متعارف ہوتا ہے اپنی جوانی، تحقیق ہو، جستجو ہو، علمی کارنامے اور ایجادات، پھر اپنی میچور ایڈوانس میچورٹی، جب وہ اپنی زندگی کے بڑھاپا، جسے صحیح لفظوں میں کہنا چاہیے شیخ، بزرگ، یہ ہے وہ بیان رشد حاصل شخص، بڑھاپا اس شخص پہ طاری ہوتا ہے جس شخص کے علم الاسماء اور احسنی تقویم کی تکمیل نہیں ہوئی، وہ شخص بوڑھا ہے، اور جس نے اپنے علم الاسماء اور احسنی تقویم کی نفس مطمئنہ حاصل کیا، اسے شیخ کہا جاتا ہے، بزرگ، یہ ہے وہ بیان رشد حاصل شخص۔ اب وہ گمراہ شخص جس نے اپنے خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا، وہ اپنی خواہشات میں ہی فوجدک ضالا اور جہالت میں مبتلا ہو گیا، جسے ہدایت نہ ملی، وہ شخص بھی اپنی خواہشات میں فوجدک ضالا، وہ مارے مارے گمراہ پھرتا ہے اپنے خواہشات کو، اپنی خواہشات نفس کو، یہ غیر متقی انسان، خواہشات نفس، من خواب نفس، جس نے اپنے خواہشات کی پیروی کر کے اپنے نفس کی خواہشات میں مبتلا ہو گیا، وہ برباد ہو گیا۔ برباد اس معنی میں کہ وہ اپنی آخری عمر کے زمانے میں اسے جہاں بزرگ بننا چاہیے تھا وہ بوڑھا ثابت ہوتا ہے، اور جہاں اسے نفس مطمئنہ حاصل کرنا تھا اسے غیر نفس مطمئنہ